میری 18 سالہ جو صحافتی کیریئر ہے میرا، اس میں اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کو دوران صحافت یا کرائم رپورٹنگ کون سی دشواریاں یا مشکلات پیش آئیں، تو میرا جواب ایک ہی ہوگا کہ ایک جو انتہائی پاکستان دشمن امریکی کانگریس مین ہے ڈانا روہرا بیکر، جو کیلیفورنیا 24 سے کانگریس مین تھا، ایک میرا اس سے انٹرویو کرنا انتہائی تمام مشکل مراحل سے عبور کرنے کے بعد میں نے واشنگٹن ڈی سی میں ان کا جا کے انٹرویو کیا تھا، ایک وہ مرحلہ تھا۔ اور دوسرا اگر کوئی مجھ سے پوچھے، وہ ہے ہمارے سب کے ہر دل عزیز شخصیت علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب، کیونکہ ان کی صحبت میں ابھی 5-6 دن سے رہا ہوں۔ جو ان کی پرسنالٹی کا عکس ہے وہ سوشل میڈیا پہ کچھ اور ہے، لیکن جو ان کے قریب رہے، جو ان کی صحبت میں رہے، تو وہ ان کا یقیناً جو کرٹیسزم کرتے ہیں، یعنی عذرائے مذاق، یعنی صحت مند تنقید نہیں، جو صرف اس بلشٹ میں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں، ان کو میں مشورہ دوں گا کہ 1-2 نشست آپ علامہ صاحب سے کریں، پھر آپ کا اوپینین، آپ کی رائے بالکل تبدیل ہو جائے گی مثبت پہلو کی طرف۔ تو بڑے پاپل بیلنے پڑے مجھے، اور آپ جو میرے دوست ہیں، جو فالوورز ہیں، جن کو بڑا ایک خوشی تھی کہ ہم سننا چاہتے ہیں علامہ صاحب کے وہ پہلو جو ابھی تک کسی نے نہیں سنے، اب ہمارے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ علامہ صاحب، آپ کا شکریہ، کیا کہیں گے؟ اتنا ویٹ کیا ہے 10 بجے سے دوستوں نے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ظاہر ہے کہ رمضان کی مصروفیات کی وجہ سے اور پروگرام بھی مسلسل ریکارڈ ہو رہے تھے، تو آپ کے پروگرام میں کچھ تاخیر ہوئی، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، لیکن انشاءاللہ اب چونکہ آپ سے ہمارا رابطہ رہے گا، اور جب کبھی بھی آپ کوئی چیز مسائل یہاں پر ہوں اور اس کے بارے میں آپ کچھ ریکارڈ کرانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہیں۔ تو علامہ صاحب، میں بحیثیت جرنلسٹ میں آپ کے پاس آیا، 2-4 ملاقاتیں ہوئیں، آپ کے پاس جو لوگوں کی میں نے عقیدت و احترام دیکھا ہے، ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ، ہمارے وہ لوگ جو انتہائی نادان ہیں، جو وہ دور ہیں، وہ بہت دور ہیں، اور ظاہر ہے کہ کچی عمر کے لوگ ہیں اور وہ دور ہیں، تو ان کو یہ سب کچھ نہیں معلوم کہ کراچی کی تاریخ کیا ہے، اور یہاں پر ہمارے احباب اور دوست جو ہیں وہ کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ پورا کراچی کا عوام ہم سے محبت کرتا ہے، پورا پنجاب، لاہور، جس شہر میں بھی میں جاؤں ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرے چاہنے والے موجود ہیں، اور پوری دنیا میں ہر ملک میں موجود ہیں۔ جو بھی ابھی کل آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا ٹی وی جو تھا، اس نے صبح انٹرویو 12 بجے کیا اور شام تک 10 لاکھ لوگ ان کے یہاں موجود تھے دیکھنے کے لیے، اور ان کا پروگرام دیکھ رہے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں میرے چاہنے والے موجود ہیں۔ وہ ان سب کا میں شکر گزار ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب وہ جو تربیت سے دور ہیں اور جن کی تربیت ماں باپ نے نہیں کی ہے کہ اپنے ملک کی شخصیات کو پہچانیں، تو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پہلے یہی لوگ نواز شریف صاحب کی میمز بنا رہے تھے، اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں عمران خان کی بنائی پوسٹیں، ان کے ساتھیوں کی، منسٹروں کی بنائیں، تو یہ تو کسی کو بخش نہیں رہے، چھوڑ نہیں رہے۔ اب کیا ان کی پریشانیاں ہیں؟ یا تو یہ یوٹیوب سے پیسے بنانے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک گھٹیا کام ہے، پیسے بنانے کے لیے آپ اس طرح کی باتیں کریں۔ اور پھر ایک احترام شیعہ سنی جو ہیں، وہ امام باڑے مجلس کا ایک احترام ہے، علم کا ایک احترام ہے، یہ دیکھتے ہی نہیں کہ وہاں پر جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں حضرت عباس کے علم لگے ہوئے ہیں، ایک پاکیزہ جگہ ہے، امام باڑہ ہے، اور یہ ہمارے اچھے مشہور جملوں کو دوسرے طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ پھر ایک بری بات اور یہ کر رہے ہیں یہ لوگ کہ نوحوں پر گانے لگا رہے ہیں، اور خطابت پہ قوالیاں لگا رہے ہیں، گانے لگا رہے ہیں، پنجابی گانے، اردو گانے، اور انڈیا کی فلموں سے جوڑ جوڑ کے یہ مجالس کے لنک بنا رہے ہیں۔ تو یا تو ان سے کوئی کام کرا رہا ہے، کوئی متعصب فرقہ ہے پاکستان کا جو ان لڑکوں کو استعمال کر رہا ہے اور پیسے دے رہا ہے، لیکن اس سے دین کی توہین ہو رہی ہے۔ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں،
یہ آیات کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر میم کا لفظ جو ہے وہ اتنا پاکیزہ لفظ ہمارے یہاں الف لام میم قرآن کی آیت ہے، تو اس طرح یہ آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں میم کہہ کے۔ پھر میم سے محمد ہے، اور میم حضرت کا نام بھی ہے، حضرت کے ایک ناموں میں میم بھی ہے، تو میم اللہ کا بھی نام ہے، رسول کا بھی نام ہے، تو ہمارے ہاں میم بہت پاکیزہ چیز ہے۔ آپ نے انگریزوں سے وہ لفظ میم لے کر ایک غلط تاثرات آپ دے رہے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ان کو اصل میں اداکاروں کی پوسٹیں بنانی چاہیے یا مزاحیہ فنکاروں کی بنانی چاہیے، ان کو اس طرح علماء کی بنانے کا حق نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے قرآن، رسول، ائمہ سب کا جو جملے آ رہے ہیں وہ ان کے لیے بولے گئے ہیں، پاکیزہ جملے ہیں۔ آپ اس کو گندی جگہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ گناہ گار بھی ہو رہے ہیں، اور آپ کی تربیت کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ سے تربیت نہیں لی ہے۔ آپ کو تربیت لینا پڑے گی، پاکستان کے اس دھارے میں شامل ہوں جو تہذیب یافتہ طبقہ ہے پاکستان کا۔ چند لوگ الگ ہو کر اپنے کو نمایاں کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نہیں پسند کر رہا، یہ سب لعنت کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو یہ اچھا کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ کبھی وہ نواز شریف کے خلاف میمز بنتی ہیں، کبھی عمران خان کے خلاف، کبھی کسی پولیٹیکل پرسنلٹی کے خلاف، کبھی علماء کے خلاف، تو نہیں سمجھتے کہ کسی کا انفرادی عمل نہیں، ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ کہیں بیرونی ہاتھ تو نہیں اسی میں؟ ہاں، بیرونی ہاتھ تو اس لحاظ سے ہے کہ فیس بک تو یہ سب چاہتا ہے۔ فیس بک اس لیے چاہتا ہے کہ اس کی تو انکم ہوتی ہے، جتنی آپ بنائیں گے اتنا وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دیکھنے کے بعد ان کا تو یہ بزنس ہے۔ لیکن اگر آپ ایک اچھی قوم ہیں تو آپ اچھی باتیں اتنی مشہور کرائیں کہ فیس بک داد دے اور باہر کی قومیں آپ کو داد دیں۔ لیکن اس کو تو شرنگیزی میں مزہ آ رہا ہے فیس بک کو۔ فیس بک جو ہے اگر آپ اسی کو اچھی نظریے سے ڈالیں، ہزاروں میری تقریریں بھی تو پڑھی ہیں، وہ بھی تو وائرل ہو رہی ہیں، بہت سے قصیدے پڑھے ہوئے ہیں، نعتیں پڑھی ہوئی ہیں، تو فیس بک اس پہ اعتراض تو نہیں کر رہا۔ آپ جو مال بازار میں دیں گے وہ تو لے لیں گے، خرید لیں گے، اس لیے کہ وہ آپ کے کلچر کو نہیں جانتے کہ یہاں پر کیا چیز تہذیبی ہے اور کیا چیز تہذیب سے گری ہوئی ہے، ان کو ابھی یہ سب نہیں پتہ ہے۔ فیس بک نے اتنی ریسرچ نہیں کی ہے پاکستان پر۔ اب ہندوستان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ہندوستان کے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، نوجوان ہیں، وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے یہاں کی عمارتوں کی باتیں کر رہے ہیں، آثار قدیمہ، اپنی کتابیں، اپنا ادب، وہ تو جانے کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کیا کیا تاریخ بیان کر رہے ہیں، اور ان کے آپ دیکھیں کہ ویوز کتنے ہیں، لائک کرنے والے کتنے ہیں، اور ان کا پورا اتنا بڑا ہندوستان ہے، کئی گنا زیادہ پاکستان سے بڑی آبادی ہے، تو اس آبادی میں ہندو لڑکے، شیعہ لڑکے، سنی لڑکے اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لڑکے کیوں برا کام کر رہے ہیں؟ تربیت نہیں ہوئی ان کو۔ تو جب ماں باپ کے کہنے میں نہیں تو آپ کیوں تلقین کرتے ہو؟ آپ کا بھی کہنا نہیں مانتے وہ؟ نہیں، میں بتاؤں نا، میں نے ڈاکٹر سے، ایک یہاں پر ادارہ ہے جو معذور، ذہنی معذور اور جسمانی معذور بچوں کا علاج کرتے ہیں، اور اس کا ہیڈ آفس یہیں قریب میں ہے۔ وہ ڈاکٹر روز میرے پاس آ رہے ہیں، ڈاکٹر انور حسین، انہوں نے مجھے وہ ساری رپورٹ پیش کی ہے کہ 15,000 بچے صرف کراچی میں ہر سال معذور پیدا ہوتے ہیں۔ کراچی میں 15,000 بچے ذہنی معذور پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ جو فیس بک پہ یہ لڑکے اس طرح کی شرنگیزی کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ ایک بیماری ہے جسے اردو میں کہتے ہیں خود ساختہ۔ یہ خود ساختہ جو ہے وہ اپنے کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، تو نہ وہ ٹیچر کی سنتے ہیں نہ وہ ماں باپ کی سنتے ہیں، یہ باغی ہو گئے ہیں۔ تو اب ان کے جو دماغ میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں خلل، تو شیطان تو بہکائے گا۔ اپنی بچوں پہ تو زیادہ شیطان کام کرتا ہے، جوانوں کی محفلوں میں شیطان زیادہ جاتا ہے۔ اچھا، ان بچوں میں مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، سندھی، مہاجر، پنجابی، پشتون، بلوچا، کوئی مخصوص ایک لینگویج؟ اس میں کچھ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، اس میں پارا چنار کے لوگ ہیں، گلگت اور بلتستان کے لوگ ہیں، پنجاب کے بہت سے لوگ ہیں، سندھ کے لوگ ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو کراچی کے رہنے والے ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو ان سب کو سدھرنا ہوگا، ورنہ پاکستان کا مستقبل یہ خراب کریں گے۔ اچھا، اگر میں کہوں کہ ان 15,000 بچوں میں جو بگڑے ہوئے بچے ہیں، جینیٹیکلی پیدائشی وہ اس مرض کا شکار ہیں،
تو ان میں سے کم برا کون سی زبان بولنے والا ہے یا سخت جو شرارتی ہے وہ کون سی زبان بولنے والا ہے؟ آپ کا جو مشاہدہ اور تجربہ ہے. دیکھیں جو برے کمنٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ تر پنجاب کے لوگ ہیں. پنجاب کے لوگ ہیں وہ زیادہ کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا نمبر سندھ کا اور کراچی کا آتا ہے. سندھ اور کراچی تو ایک ہی نا علامہ صاحب, یہ ہمارا کیپٹل ہے. اندرون نہیں صوبہ تو ایک ہے, اس پہ پورا اختلاف آتا ہے. نہیں تو کراچی میں اردو اسپیکنگ والے کر رہے ہیں اور سندھ کے اندر تو سب سندھی بولتے ہیں. نہیں یہ صوبہ تو ایک ہی ہے نا علامہ صاحب, کراچی تو ہمارا دل ہے سندھ کا. صوبہ ایک ہے, صوبہ ایک ہے, شہر یہ capital ہے. لیکن ان کے لکھنے کا انداز الگ الگ ہے, ان کے لکھنے کا. لیکن سندھ میں میں نے یہ دیکھا کہ جو سندھی بولنے والے لڑکے ہیں جو کراچی میں بھی رہتے ہیں وہ بہت اچھے کمنٹ کرتے ہیں, جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں. یعنی اندرون سندھ کے لڑکے جو کراچی میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں وہ ابھی ادب میں ہیں, وہ ادب میں ہیں, اور ان سے میرا رابطہ بھی ہے. وہ بہت اچھے جملے کراچی کے لونڈے بگڑے ہوئے ہیں, چاہے بھلے وہ سندھی یہاں پیدا ہوئے. ہاں وہ بگڑ گئے ہیں. تو ان کا سدھار کا کوئی ہے امکان آپ کے تجربے کی روشنی میں؟ میں نے کہا تھا کہ ٹیلی ویژن جتنے ہیں یہاں کے ان کو بھی یہ بات کہی ہے, اور جو لوگ انٹرویو لینے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے لوگ, ان سے بھی میں نے کہا کہ تربیتی کورس آپ شروع کریں. تو میں نے اپنے ذاتی چینل سے وہ پروگرام شروع کیا ہے جس میں میں علامہ اقبال. آپ تو ذاتی چینل سے تڑیاں دے رہے ہیں کہ میں سائبر کرائم میں جاؤں گا, فیس بک پہ یہ کمپلین کروں گا اور جیل کراؤں گا, یہ تڑیاں بھی آپ نے دی ہیں, لیکن پھر بھی وہ شرارتی لونڈے باز نہیں آ رہے. نہیں کچھ باز آئے ہیں, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کچھ ہوگا. دیکھیے تڑیاں اس آپ تو بولتے کچھ ہوگا, یہ نیا جملہ ہے آپ کا, کچھ ہوگا. ہاں نہیں یہ بات جو ہے یہ مسئلہ اس کو یوں سمجھیں آپ کہ سمجھانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں بہت سے اس کے اوپر محاورے بھی ہیں لغت میں کہ سمجھانے کا طریقہ کیا ہے. تو ڈانٹ کر بھی سمجھایا جاتا ہے, غصہ دکھا کر بھی, اور کبھی نرمی کر کے. تو آپ ہمارے پروگرام میں ساری چیزیں پائیں گے. آج کل آپ تھوڑا غصے میں زیادہ, آج کل کہہ رہے ہیں اتنی سزا ہوگی, میں یہ کروں گا, کیس کروں. وہ اس لیے کہ جو نیوز گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے اور وہ سوشل میڈیا پر ہے, اس کو انہوں نے ایکشن اس لیے لیا ہے کہ ایک کمپنی مثلاً ہے اور اس کا پیج بنا ہوا ہے, تو وہ اپنے بزنس کی چیزیں ڈال رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ پوسٹیں ڈال رہا ہے. تو اب جس کو جو پوسٹ پسند آتی ہے وہ اٹھا کر اپنے نام سے لگا لیتا ہے. یہ شکایات کمپنیوں نے کی ہیں اور مشہور شخصیات نے بھی کی ہیں کہ بھئی اگر کسی کا پیج بنا ہے تو وہ اپنی مشہور چیزیں ڈال رہا ہے اس میں, تو یہ اٹھا کے اپنے یہاں لگا رہے ہیں. تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جو دوسرے کی چیز چرائے گا, چوری کرے گا, اس کے اوپر 50 لاکھ کا جرمانہ ہوگا, اور وہ 1.5 کروڑ تک جا سکتا ہے, اور سزا بھی ہوگی. سزا بھی انہوں نے لکھی ہے. میں نے تو یہ کہا تھا کہ بھئی وہ جو پہلا پروگرام بنا تھا, امریکہ والی نیوز تھی, اس میں 10 لاکھ جرمانہ تھا. پاکستان نے 50 لاکھ سے لے کے 1.5 کروڑ تک کر دیا ہے کہ ان کی چیزوں کو ڈیلیٹ بھی کرنا ہوگا جو آپ دوسروں کی تصویر چرا رہے ہیں. اچھا علامہ صاحب, یہ جو 15,000 کا آپ نے ذکر کیا, بڑی ریسرچ اور اس ماہر نفسیات نے آپ کو بتا, جی کتاب ہے, نام بھی ہوں گے ان کے سب کے نام ہے, ولدیت بھی ہوگی, جو یہ جو ذہنی مریض ہیں, مکان نمبر بھی ہے. اچھا اس میں صنف نازک ہیں؟ نہیں ابھی صرف کراچی کے. میں نے صنف نازک یعنی لڑکیاں بھی ہیں اس میں؟ ہاں وہ دونوں ہیں. اور اس میں لڑکیوں کے لیے تو عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ وہ مزاجتاً وہ بڑی شریف ہوتی ہیں, اوائڈ کرتے ہیں, لیکن یہ ہم سے 2 ہاتھ آگے ہیں یہ لڑکے یہاں کے کہتے ہیں کہ وہ بھی کرتی ہیں. نہیں وہ بھی, ہاں لڑکیاں بھی کر رہی ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکوں سے آگے ہیں اور زیادہ شرارتیں کر رہی ہیں. وہ اس لیے شرارتیں کر رہی ہیں کہ وہ سمجھیے ہم صنف نازک ہیں تو ہمیں کوئی کچھ کہے گا نہیں. تو آپ ان کو رعایت دیں گے یا ان کے لیے بھی سخت پالیسی ہے؟ دیکھو رعایت کا مسئلہ نہیں ہے, انفرادی تھوڑی کوئی بات ہوگی. ہم تو ابھی آپ مسکرائے نا, لڑکیوں کی بات پہ آپ مسکرائے, تو یعنی ان کو ایگزمپشنز تو نہیں, استثناء کوئی؟ اس میں دیکھو یہ ہوگا کہ جو مشہور چیزوں کو وہ خراب کر رہے ہیں, اور انہوں نے علامہ اقبال کے بھی میم انہوں نے قائد اعظم کے بنا دیے, مطلب قائد اعظم کو بولتے ہوئے میم بنا رہے ہیں, اور وہ کرونا پہ کہہ رہے گھر سے نہیں نکلنا, تو قائد اعظم کی زبان سے انہوں نے گالی دلوائی ہے.
قائد اعظم گالی بک رہے ہیں. جب تو قائد یہ آپ اعظم نے کی باغی ہمارے پاس پاکستان عزت کی محفوظ نہیں، ریاست خاموش ہے، تو پھر ضمیر اختر نقوی کو کیسے تحفظ کیا کریں؟ مسئلہ ہے؟ یہی تو ان تمام چیزوں کو جو ہے گورنمنٹ اگر وہ بھی کہیں سے تصویر اٹھائی ہے قائد اعظم کی، اس میں آواز ڈالی ہے، تو کر تو یہی رہے نا کہ کسی کی چیز کو اٹھا کر اسے بگاڑ رہے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے بڑی بریکنگ دی کہ 15,000 جو بگڑے ہوئے لونڈے کراچی میں، جن یہ میں کراچی میں پاکستان کی تعداد لاکھوں میں ہے. اچھا جی، یہ جو اسٹیٹکس آپ نے ڈیٹا لیا ہے، میرے پاس ہے 15,000 کے نام بھی آپ کے پاس ہیں، ولدیت بھی ہے، قومیت بھی ہے، زبان بھی ہے، اس سال کے، پچھلے ہر سال کے ہر سال کے ان کے ایڈریسز بھی ہیں گھر کے. تو پھر جب آپ ایکشن لینے جائیں گے تو پھر تو وہ آسانی سے گرفتار ہو جائیں گے. نہیں، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ پہلے وارننگ دی جائے گی انہیں کہ آپ یعنی ان کی دہلیز پہ جا کے نہیں والنٹیئرز جائیں گے. فیس بک پر یہ وارننگ دی جائے گی کہ آپ یہ سب بند کر رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں بند کر رہے ہیں تو پھر ایکشن لیا جائے، ہے نا. اب اس میں جو مشہور ٹی وی ہیں وہ سب سوشل میڈیا پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے یہاں اصول یہ ہے کہ اگر کسی ٹی وی کی کوئی چیز اٹھاتا ہے لڑکا یا لڑکی اور اس کے یہاں بہت زیادہ لائک کیا جا رہا ہے اور پیج اس کا اوپر جا رہا ہے، ہو رہا ہے، تو اس میں ہر ٹی وی ان کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے کہتا ہے جو آپ نے کمایا ہے اس کا 50% ہمیں دے دیں، ورنہ ہم اس کو ڈیلیٹ کر کے اڑا دیں گے. اچھا علامہ صاحب، آپ کے مختلف، وارننگ یہ دی جائے گی کہ یا تو آپ ان سب چیزوں کو اڑا دیں. لیکن پھر آپ رحم دل بھی ہیں، کراچی کے بچے، پھر آپ ترس کھا جائیں گے. ہاں، تو دیکھو ان کو مارا پیٹا تو نہیں جائے گا نا. یہ بات تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سختی نہیں ہوگی، نرمی پھر کے یہ ساتھ. بگڑنے والے بچے تو سدھریں گے نہیں پیار محبت سے. ٹریننگ کا اسکول کھلا ہوا ہے، جو اسکول کھلا ہوا ہے گورنمنٹ نے بنایا ہے. 15,000 بچوں میں ماں باپ چھپا رہے ہیں اپنے بچوں کو، بتا نہیں رہے ہیں اس ہاسپٹل میں آ کے. تو اس وقت جو بچے زیر ٹریننگ ہیں ان کی تعداد کل 500 ہے. علامہ صاحب، آپ نے کرونا کا علاج دریافت کر دیا، ان 15,000 جو ہیڈ ایک بنے ہوئے، درد سر بنے، ان کا علاج کوئی آپ نے ریسرچ نہیں کیا؟ علاج ہے ان کا بھی علاج ہوگا. بتائیں گے نہیں بتائیں گے آج؟ نہیں، وہ جا کے میں ڈاکٹر صاحب تو آ رہے ہیں نا میرے پاس، ان سے میرا تبصرہ چل رہا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے، ایک پورا ان کے لیے پلان بن رہا ہے. وہ روز آ رہے ہیں میرے پاس. ان کا بیٹا بھی بہت کام کر رہا ہے، احمر، ڈاکٹر انور حسین کام کر رہے ہیں. ان کا پروگرام زکا کے پروگرام. اچھا، وہ علاج لیکوڈ فارم میں ہوگا یا انجیکشن فارم میں؟ اس کو ایسے کریں گے ہم کہ وہ ایسا باریک پسا ہوا جیسے آٹا ہوتا ہے، اس طرح اس میں 2-3 چیزیں حکمت والی ملی ہوئی ہیں. ویسے موشن نہ لگ جائے ان کو؟ نہیں، وہ موشن والی چیزیں نہیں ہیں، وہ موشن والی چیزیں نہیں ہیں، اور وہ اتنی کم ہے. یعنی مثلاً اگر میں کہوں کہ پودینہ اور ادرک جو ہے، تو یہ تو ہاضمے کے لیے دونوں چیزیں اچھی ہیں. اور کیا، پودینہ جو ہے وہ آپ کو فلو میں دیا جاتا ہے، سر درد میں دیا جاتا ہے. 15,000 لونڈوں کو بد ہضمی ہے ان کو، اس لیے آپ ہاضمہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاضمے خراب ہوں، اور ہاضمے 2 طرح سے خراب ہوتے ہیں، ایک مشرقی اور ایک مغربی، تو دونوں طریقے کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے ویورز ہیں، ان کو تھوڑا سادہ زبان میں سمجھائے کیا ہے مشرقی ہے بد ہضمی اور ان کا جب چیک اپ ہوگا نا، چیک اپ تو پہلے ہوگا جب انسٹیٹیوٹ میں لایا جائے گا، تو پہلے تو چیک اپ ہوگا کہ معاملات کیا ہیں، ایکس رے لیے جائیں گے، دماغ کا بھی ایکس رے لیا جائے گا. تو گرلز کے لیے تو الگ ہوگی نا ساری انتظام. بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے وہ آپ کی صحت کا جو محکمہ ہے نا، وہ بگاڑ پیدا کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جڑ اس کی پتہ لگائی ہے کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، اگر ان کو ماں کو آکسیجن نہیں دی گئی، تو آکسیجن کی کمی اگر ہو گئی اس زمانے میں، کہ جب تک کہ وہ پرورش پا رہے ہیں ماں کے شکم میں، تو آکسیجن کی کمی سے یہ معذور پیدا ہو رہے ہیں ذہنی. ہاتھ پیر صحیح ہیں لیکن ذہن جو ہے ان کا، مطلب ایک آدمی کا 5 سال کا کام کر رہا ہے، 20 سال کا لڑکا، ذہن اس کا جو ہے دماغ وہ 5 سال والے بچے کا ہے. تو اب اس کے ہاتھ میں آپ نے موبائل پکڑا دیا ہے. اب وہ اس لیے کہ ماں باپ اس کو بزی کر رہے ہیں کہ تم اس سے کھیلو. اب وہ تھوڑا سا سیکھ لیتا ہے. اب ماں باپ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بچے کی خدمت کرنا پڑے گی، تو یہ اسی میں لگا رہے. اچھا علامہ صاحب،
مختلف جو لاکھوں لوگ جاننا چاہتے ہیں، کروڑوں لوگ آپ کے متعلق نئی چیز سننا چاہتے ہیں، تو آپ کی جو پرائیویٹ لائف ہے، جو آپ کا گرو اپ ہوا ہے، جہاں سے آپ انڈیا سے آئیں، تو آپ کا بچپن کیسا تھا؟ آپ کے متعلق مجھے یہ یہاں پر جو ہماری نشستیں ہوئی، جو آپ کے دیرینہ دوست یہاں پر آئے، تو آپ پہیلیاں پوچھتے تھے، وہ آپ بتائیں گے کون سا پروفیسر تھا انڈیا میں جو آپ بچپن میں یہ اکٹھے کرتے ہاں تھے؟ ہاں، یہ جو ہمارے بچپن کی دلچسپیاں تھیں وہ سب علمی تھیں، اور ہم بہت کم عمری سے چونکہ علمی ماحول ملا تھا نا. دیکھیں آپ بچے کو جیسا ماحول دیں گے، کیوں بچاتے ہیں کہ اچھی صحبت میں بچہ بیٹھے، دوست اس کے اچھے ہوں، باہر نہ نکلے، باہر نکلے تو کم از کم کسی اچھی جگہ پر جا رہا ہو. تو ماں باپ کو اسی طرح تربیت ہوتی تھی. اب چونکہ ہم گھر میں رہتے تھے، باہر زیادہ گھومنے کون گھامنے سا نہیں علاقہ جاتے تھا تھے. انڈیا میں؟ ہم لکھنؤ شہر میں تھے. لکھنؤ تو ادب کا شہر ہے۔ ہاں، ادب کا شہر ہے، اور جو ان کا صوبہ اتر پردیش ہے جسے یو پی کہتے ہیں، اس کا وہ دارالحکومت ہے، اور بہت خوبصورت اور تاریخی شہر ہے. وہاں بہت آثار قدیمہ دیکھنے والے حیرت انگیز عمارتیں ہیں، اور اس کو دیکھنے کے لیے فارنرس آتے ہیں. وہاں بڑا مجمع رہتا ہے باہر کا. اب آج کل تو خیر کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، پورا شہر بند پڑا ہوا ہے، لیکن وہ سب یہاں کا ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں تو فوراً ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ہم نے آپ کا یہ پروگرام دیکھا. تو پورے ہندوستان میں، دہلی میں، الہ آباد میں، پھر امریکہ میں، آپ کے شکاگو میں، واشنگٹن میں، نیو یارک میں، نیو جرسی میں، ورجینیا میں، اٹلانٹا میں، جارجیا میں ہزاروں لوگ یہ ہمارا جو بھی پروگرام آتا ہے اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں. لائف آپ کی کیسی رہی؟ اسٹوڈنٹ لائف ہاں، بس اسکول کے زمانے میں اسکول جاتے تھے، پڑھا، گھر آ گئے، پھر ہوم ورک کیا، کھانا کھایا، تو اپنی چیزیں لے کے بیٹھ گئے جو دلچسپی کی تھیں. تو ضمیر اختر نقوی کا جنم بھومی جو ہے وہ لکھنؤ ہے، لکھنؤ ادب اور حسن اور نوابوں کا شہر ہے، ہاں، تو عشق ہوا؟ نہیں، اس سب میں نہیں پڑھے. نہیں، آپ اس اتنے خوبصورت تھے، ہاں، اتنے پڑھنے لکھنے والے، شاعرانہ مزاج، تو کوئی تو محبت اور نہیں، عشق؟ اس کی وجہ میں بتاؤں کہ بچپن سے مجھے قرآن پڑھانا شروع کر دیا گیا تھا. تو چونکہ ہم نے ترجمہ بھی قرآن کا پڑھا تھا، اور قرآن کی جو وارننگس ہیں وہ ہمیں بچپن میں ہی معلوم ہو گئی تھیں، اور وہیں سے ہم نے اپنے خطابت کا اسٹائل بنا لیا تھا. یہ تو آپ کہ نے آپ کو محفوظ کیا قرآن شریف محفوظ کے کر لیا. ہاں، لیکن وہ جو حملہ آور ہوتی ہیں گرل فرینڈس، ایسا نہیں، حملہ ہوا؟ نہ ایسا کوئی ہمارے کوئی لائن ماری نہیں. گئی؟ وہاں کوئی ایجوکیشن نہیں تھی نا. جی نہیں، لکھنؤ محلے میں حویلیوں میں ہوتا ہے نا. نہیں، وہاں نہیں تھا. وہاں یہ سسٹم نہیں تھا. وہاں پردہ بہت سخت تھا. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لکھنؤ میں بچیوں کے اسکول الگ تھے، اور ان کو لینے کے لیے ایک طریقے کی بس آتی تھی جو آدمی کھینچتا تھا، پورا وہ ٹرک نما ہوتا تھا. تو اس میں پردے پڑے ہوتے تھے، اور برقعے اس زمانے میں ہوتے تھے. لیکن تو عشق تو بچیاں آنکھوں سے بھی ہوتا ہے نہیں، سر۔ عشق کا نام وہاں نام و نشان نہیں تھا. نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ لکھنؤ میں نفاست اور شرافت اتنی زیادہ تھی، اور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے 1857 میں لکھنؤ کو تمام کاموں سے پاک کر دیا گیا تھا. لیکن جب سوری ٹو بتا رہا سے ہوں، جو میں سر، بتا رہا ہوں، ہاں تاریخ بتا جی، رہا ہوں. لاہور میں، کراچی میں، اور پاکستان کے تمام شہروں میں، فیصل آباد میں اس طرح کے بازار موجود ہیں جو گناہ کی دعوت دیتے ہیں. لکھنؤ میں ایسا کچھ نہیں ہے. پھر اس نوابوں نے کہاں پیسہ اور ملکیت اڑائی؟ نواب ان سے دلچسپی نہیں لیتے تھے. جی، نواب شادیاں کرتے تھے، نواب کنیزیں بچے رکھتے نہیں، تھے. عیاشی کسی نواب نے نہیں کی. نہ نواب شراب پیتے تھے، نہ وہ عورت کے رسیا تھے. وہ انتہائی شریف لوگ تھے. وہ قرآن کی تلاوت صبح کرتے تھے، نماز کے پابند تھے. یہ پروپیگنڈا انگریزوں یہی نے پہچان کروایا. تھا۔ انگریزوں نے ان کے خلاف، چونکہ ان کی حکومت پر قبضہ کرنا تھا، اس لیے یہ غلط باتیں ان کے لیے پھیلائی گئیں. انہوں نے بڑی بڑی مسجدیں بنائیں، بڑے بڑے امام باڑے بنائے. وہ سر ننگے پیر آ کے امام باڑے میں سر جھکاتے تھے، اپنا تاج امام باڑے میں چڑھا دیتے تھے. انتہائی پاکیزہ 12 نواب گزرے لکھنؤ میں، جو کہ بادشاہ کی حد تک پہنچے. انہیں بادشاہوں کا خطاب ملا تھا، انہیں شاہ کہا گیا تھا. وہ اتنے علم و ادب کے ماہر تھے کہ ان کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمانوں میں ادب پھیلا ہے. مسلمان جو کچھ لے رہا ہے، جو زبان بول رہا ہے، وہ ان نوابوں کی وجہ سے بول رہا ہے. وہ کتابیں جو چھپوا گئے، وہی کتابیں آج پوری دنیا میں کام آ رہی ہیں. وہی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ڈالی جا رہی ہیں. انہی کا یہ کام تھا. لیکن لغتیں بنائی انہوں نے. انگریزوں کی نے منفی بدنام کیا. پروپیگنڈا کے بعد ہاں، آج جو شناخت ہے اس کی لکھنؤ کی، انہوں نے بدماشی کی. یہی الزام لگا کے تو انہوں نے بادشاہ کو گرفتار کر کے حکومت پہ قبضہ کیا.
اتنے شریف دنیا میں حاکم گزرے ہی نہیں جیسے لکھنؤ میں گزرے. اچھا جب لکھنؤ سے کراچی پہنچے یہاں تو آنکھ لڑی ہوگی آپ کی کہیں نہ کہیں. نہیں، یہاں آتے ہی ہم رضویہ سوسائٹی آئے تھے، وہی ماحول ملا جو لکھنؤ کا تھا، ویسی رضویہ سوسائٹی یہاں بھی پردہ تھا. اور یہاں پر کوئی ایسی، یہاں تو ابھی اس وقت لڑکیاں ہمارے پاس سیکھنے خطابت آتی ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھنے آتی ہیں، تو میں ان کو بتا دیتا ہوں یا ابا کے ساتھ آنا یا اماں کے ساتھ آنا، اور اس ٹائم آنا جب ہمارے یہاں مجمع نہ ہو. ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں، معاشرے میں ہم ہی نے تو اتنی شرافت پھیلائی ہے. ہم ہی نے تو ممبر سے کہا ہے پردہ کرو. جو بے پردہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ٹیلی ویژن پر، میں ان کو وارننگ دیتا ہوں کہ تم سر سے دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھو. اب اگر تم نے برقع چھوڑ دیا تو دوپٹہ تو صحیح طرح اوڑھو. پھر یہ تو تاربنائزیشن کی پیروکاری ہو گئی، ہمارا جو سیکولر لبرل آنٹی گروپ کہتا ہے. سیکولر کو ان معاملوں میں نہیں بولنا چاہیے. یا تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام بدلو، اس کو کہو سیکولر پاکستان. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا ہے؟ کیوں رکھا گیا اس کا نام اسلامی؟ تو اسلام کے جو خاص خاص اصول ہیں، بے ایمانی نہ کرو، چوری نہ کرو تجارت میں، جھوٹ نہیں بولو. ہم تو عورت مارچ پہ بولتے ہیں، ہم سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ عورت مارچ پہ. وہ زیادہ لوگ نہیں ہیں بھائی، میں آپ کو بتا کر رہے ہیں. نہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر چیز کا تجزیہ میں کیا بیٹھا ہوں. لندن میں جب آپ داخل ہوں گے تو ایسے اشتہار لگے ہوں گے سڑک پر کہ جو نازیبا ہیں. ٹیلی ویژن پہ ایسے اشتہار آتے ہیں. میں نے یہ پوچھا کیا پورا لندن جو ہے وہ عیاش اور بدماش ہے؟ تو انہوں نے مجھے کتاب کھول کے دکھائی کہ 25% انگریز بدماش ہیں اور عیاش پسند ہیں. ان 25% کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پھیل رہی ہیں. 75% اتنے شریف ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں، شادی کر کے چرچ میں بچے پیدا کرتے ہیں، ان کے بچے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں. جو بدنامی کی بات ہے انگریزوں سے کہی جاتی ہے، بچے بھاگ جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے ماں باپ کو. ایسا نہیں ہے، 75% فیملی بنا کے رہ رہے ہیں اور وہ پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں. ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں لندن والے، اور انتہائی قربانی ایک دوسرے کے لیے دیتے ہیں. اور ملکہ خود باہر نہیں نکلتی جب تک کہ وہ پردہ نہ کر لیں. وہ ٹوپی پہنتی ہیں، وہ سر کے بال چھپاتی ہیں، صرف چہرہ ان کا ایسا ہوتا ہے، اس کو بھی آڑ کے رہتی ہیں. ہاتھ میں دستانے، پیر میں موزے، نہ ان کے ہاتھ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ ان کے پیر کی چمک کوئی دیکھ سکتا ہے. تو پاکستان میں پاکیزہ زندگی گزاریں. تو لندن کی تمام عورتیں آپ جا کے دیکھیں جو بوڑھی ہیں، وہ 25% والی عورتیں جو ہیں وہ یہ حرکتیں کر رہی ہیں، لیکن 75% کی عورتیں جو ہیں وہ شریف اور نفیس ہیں. تو اگر 10% آپ کے کراچی میں، پاکستان میں ابھرے ہیں کہ میری مرضی، تو یہ 10% لوگ ہیں. یہاں شریف بھی تو رہتے ہی، پورا محلہ ہے انچولی. آپ یہاں کسی لڑکی کو دیکھیں تو ہمیں بتائیے گا. سڑک پہ آپ کو کوئی لڑکی نظر آئی؟ آپ کتنی بار یہاں آ چکے ہیں؟ سب گھر میں پردے میں رہتی ہیں. ہم اس پڑوس میں ہیں، آج تک ہم نے اپنے پڑوس میں کسی لڑکی کو نہیں دیکھا، سڑک پہ نہیں دیکھا. اچھا مجموعی طور پر پاکستان کی بات کریں تو کتنے یہاں بدماش، کتنے فیصد بدماش ہے، کتنے شرفا ہیں آپ کا تجربہ؟ دیکھو شرفا زیادہ ہیں، بدماش کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن ایک معاشرے میں 2 بدماش کافی ہوتے ہیں بدماشی کے لیے. اس لیے کہ شریف جو ہے وہ لڑتا نہیں، جنگ نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے کہ یہ سدھر جائے یا یہ ہماری طرف سے نظر ہٹا لے. تو آپ دیکھیں نا کہ جو گاڑیاں چھینتے ہیں، اسکوٹر چھینتے ہیں، موبائل چھین کے لے جاتے ہیں، تو وہ کتنی شرافت سے پکڑا دیتے ہیں، دے دیتے کہ بھائی یہ فساد نہ کرے، گولی نہ چلائے، مارے نہ. تو ایک فون جو کہ 25,000 30,000 کا ہے، اس کے لیے آدمی کی جان چلی جائے. تو آپ دیکھیں نا کہ سارے پروگراموں میں جو کہ یوٹیوب پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرے دے رہے ہیں. کہاں کہ ابھی صبح لڑکا آیا میرے پاس، تو وہ یہاں واٹر پمپ پہ والدہ کو لے کے ATM میں گیا تھا پیسے نکالنے. اندر 2 گھس آئے پٹھان بندوقیں لے کے، اور انہوں نے بندوق دکھا کے سب چھین لیا. اس کا موبائل بھی لے گئے، گاڑی کی چابی بھی لے گئے. تو پھر دوسری چابی وہ گھر سے لے گئے تو گاڑی وہاں سے لے کے آیا. اس کا سارا سامان لے لیا، جو پیسے اس نے ATM سے نکالے تھے وہ بھی. تو ماں بھی اس کی ڈر گئی. اب چونکہ یہ عید کا زمانہ ہے، ابھی سنا ہے کہ بازاروں میں وہ گھس آئے ہیں، اور جیسے جیسے خریداری ہو رہی ہے ویسے ویسے ہر سال کی ادا کی طرح ڈاکو بھی داخل ہو رہے ہیں. اچھا آپ رضویہ میں رہے، رضویہ میں تو بڑے گنڈے اور بڑے علاقے کے وہ چاقو شاقو بڑے چھرے لے کے، یہ تجربہ رہا آپ سے؟ کبھی مس سیپ ہوا، کوئی غنڈہ گردی ہوئی آپ کے ساتھ؟ نہیں، ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوئی. اور جو رضویہ اور عثمانیہ کالونی میں
رہتے تھے. ایک تو تصویر بورا تھا, اور ایک ناظم آباد کا ٹیڈی تھا جو چاقو رکھتا تھا, اور ایک شبو تھا جو عثمانیہ کالونی کا بدماش تھا. تو یہ لوگ سب ہمارا بڑا ادب کرتے تھے, ہماری مجلسوں میں آتے تھے. تو آج اگر وہ ہوتے تو ان لونڈوں کو وہ سنبھالتے نا جو آپ کے خلاف. وہ سنبھال لیتے, اور وہ کیا کرتے اس زمانے کے لڑکوں کو سنبھالتے بھی تھے. آج اگر وہ لونڈے ہوتے علاقے وہ مر گئے, سب مر گئے. نہیں, اگر وہ ہوتے تو آپ کے ساتھ میمز والا ہوتا سین, لونڈے کرتے پھر اگر ان کا. نہیں, وہ تو اس وقت بھی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جو ایسے ہماری ممبر ہیں کہ جو امریکہ سے اور یہاں کراچی میں وہ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے تو دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں, ہے نا. تو ہم نے انہیں اجازت نہیں دی. یعنی آپ نے مافیا بھی پالی رکھی. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک لڑکا میرے لیے میم بنا رہا تھا. یہاں سے ایک گروپ ہے, اس نے اس کو فون کیا اور اس سے کوئی مسئلہ کانٹیکٹ کیا اور کہا فلاں جگہ آ جاؤ, ہم تمہیں یہ دے دیں گے. وہ آ گیا, اسے پکڑ لیا. اسے پکڑ کے وہ اپنی چھت پہ لے گئے, اور اس کے بعد اس سے سارے میم اس نے مٹائے, معافی مانگی, اور اس کی تصویر کھینچ لی انہوں نے, اور کہا اب اگر تم نے یہ حرکت کی تو ہم تمہاری تصویر چلا دیں گے فیس بک پہ. وہ ڈر گیا, اب میم نہیں بناتا. اس طرح 4-5 لڑکے پکڑ کے لائے گئے ہیں. اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کام شروع ہو تو میں اپنے تمام لوگوں کو اجازت دے سکتا ہوں. اگر گورنمنٹ نے بند نہیں کیا, سائبر کرائم کی منسٹری جو کہہ رہی ہے ہم یہ سب بند کرائیں گے, اگر حکومت نے بند نہیں کیا تو پھر ہم خود ایکشن لیں گے. ہمیں یہ ان کے تو نام بڑی پتے سیریس دھمکی ہے سر. سیریس دھمکی ہے نا, تو دھمکی میں کیا ہو گیا. ابھی کل بول یعنی آپ نے گنڈے پال رکھے, مافیاں پال رکھے. ہاں تو سنیے نا, بول ٹی وی پہ کل مجھے دھمکی دی گئی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کی زندگی ختم کر دیں گے. کھلے عام مولویوں نے, اہل سنت کے مولویوں نے کہا ہے. تو ایکشن یا تو آپ وہاں بھی لیجئے تو یہاں بھی لے لیجئے, اسے بھی ختم کرائیں. ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں دھمکیاں؟ تو وہی تو کرا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہم نے امن کا دامن نہیں چھوڑا, وہ اہل سنت اور جو آپ جن کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ دھمکی دی, وہ تو کہہ رہے ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں. نہیں تو وہ دیکھیں نا, یہ سب اندرونی باتیں ہیں, انٹرویو میں نہیں بتائی جائیں گی. یہ آپ کو نہیں بتائی جائیں گی کہ میں پاکستان کے تمام جو سیکریٹ ہیں اس میں امریکہ میں یہودیوں نے جو سیکریٹ تحریکیں بنا کر لوگوں کو یہاں انٹر کیا ہے وہ 2 طرح کے لوگ کیے ہیں. وہاں سکھایا جاتا ہے کہ آپ جائیے اور مسلمانوں میں فساد کرائیے, فرقہ وارانہ. اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں, لڑکے لڑکی جو ہیں, کچھ کو کہا گیا ہے ماڈرن بن کر تم لڑاؤ, اور ایک جو ہے داڑھیاں رکھ کر مذہبی بن کر ہاتھ میں تسبیح لے کر تم اپنا کام کرو. ان کے پیچھے تمام پاکستان کے پرائیویٹ معاملات والے پیچھے لگے ہیں, ان کا تعاقب کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں گڑبڑ کرانے آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم ٹول بن رہے ہیں ان کا. کس کا؟ یہ جو عالمی قوت ہمیں لڑانا چاہ رہی ہے, کبھی زبان کے نام پر, کبھی فرقے. طالبان کس نے بنایا بھائی؟ ارے بھائی ماضی کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ طالبان کس نے بنایا تھا؟ تو نہیں بنا نا, اور پھر اس کے بعد انہی سے آپ ان کا خاتمہ بھی کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کے لیے مصیبت بن گئے. ایک بنا کے چلا گیا, اب دوسرا اس کا خاتمہ کر رہا ہے. مسلسل تو لڑائی جاری ہے, ادھر انڈیا سے بھی سرحد پہ ہو رہی ہے اور ادھر دہشت گردوں سے بھی ہو رہی ہے. امریکہ بہادر پھر بھی خوش نہیں ہم سے. کس کو؟ ہم سے پھر بھی خوش نہیں. اتنا کچھ ہم نے کیوں خوش ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہے یہ سب ختم کرو, یہ ختم ہی نہیں کر رہے ہیں کسی طرح. کیوں نہیں خاتمہ کر پا رہے ہیں؟ افغانستان بھی تو پریشان ہے. یہ تو نبردازمہ ہونے کے لیے کوشش کریں. آپ کی کوئی تجویز ہے کیسے خاتمہ میں؟ بھی تو بند کر دی امریکہ نے, اسی بات پہ تو بند کر دی. اگر کورونا نہ ہوتا تو پیسے بھی نہیں ملتے. اس وقت تو پاکستان کرونا کی کھا رہا ہے نا, تمام ملکوں سے پیسے آئے, اور وہ بھی کہاں ملے سب کو؟ اعلان ہوا تھا 10-10 ہزار دیں گے, ملا آپ کو؟ ملا. ویسے عالمی فنڈنگ اتنی ہوئی علامہ صاحب, لیکن آپ نے اتنی بڑی کاوش کی, اتنا بڑا آپ نے اپنا وہ نقصہ شیئر کیا کورونا کا, آپ کو کوئی شیئر ملا, پیسے ملے آپ کو حکومت کی طرف سے؟ ہمارے پاس حکومت کے لوگ نہیں آتے, ہمارا حکومت سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, اور کبھی نہیں رکھا ہم نے. کوئی حکومت کا آدمی ہمارے یہاں آتا ہی نہیں, اس لیے کہ ہم ان سے ملنا نہیں چاہتے. اس لیے کہ ہمارا جو ممبر ہے وہ سیاسی نہیں ہے, وہ ہمارے اہل بیت رسول اللہ اور ان کی اولاد کے لیے وقف ہے. اس لیے سیاسی جو ہے, ابھی یہ علی رضا یہاں موجود ہیں, ابھی پیپلز پارٹی کے بہت بڑی شخصیت
آ رہے ہیں، ان سے بات کی ہے. میں نے کہا لے آؤ، ملنے میں کوئی نہیں. میں نصرت بھٹو مجھ سے ملاقات کرتی تھیں، بے نظیر نے ملاقات کیا ہے، اور اس سے پہلے میں نے نصرت بھٹو کو بلوایا ہے بعض جلسوں میں مہمان خصوصی بنا کر. وہ بے انتہا ہمارا ادب کرتی تھیں. وہ ایک یونیورسٹی بنانے والی تھیں، اور اس یونیورسٹی کو مرتضیٰ جو ہیں وہ بنا رہے تھے. یونیورسٹی کا نام تھا ابو طالب یونیورسٹی. تو اس میں کہا تھا مجھ سے نصرت بھٹو مرحومہ نے کہ ہم آپ سے بہت علمی ادبی کام اس یونیورسٹی کے لیے لیں گے. لیکن مرتضیٰ بھٹو شہید ہوئے، اور اس کے بعد نصرت بھٹو جو ہیں بیٹے کی صدمے کی وجہ سے بیمار ہو گئیں، اور پھر وہ دبئی چلی گئیں. اس نصرت بھٹو، ذوالفقار بھٹو، مرزا بھٹو کی پیپلز پارٹی اور موجودہ زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، اب یہ تو دیکھو نا، اس میں ایک شیلا رضا ایسی ہے کہ جو کہیں ملتی ہے تو سلام کر لیتی ہے، اس لیے کہ وہ مروت میں جانتی ہے، بچپن سے مجھے جانتی ہے، مجلسوں میں بھی آتی رہی ہے، مجلسیں سنی ہیں ہمیشہ اس نے. تو وہ تو کہیں مل جاتی ہے تو سلام کر لیتی ہے. جیسے ایس ایم نقوی صاحب ہیں، تو ان کے یہاں شیلا رضا آتی ہیں، گلشن میں ہی رہتی ہیں. تو اب مجھے نہیں پتہ کہاں، لیکن پچھلے سالوں میں ابھی آغا خان اسپتال کے سامنے. اچھا اب ادھر چلی گئیں، لیکن پہلے وہ گلشن میں سرکاری میں چلی گئیں. تو اب گلشن اقبال میں پہلے تھیں وہ، پہلے ابوالحسن حسین روڈ پر. ہاں، تو وہ مجلس میں آتی تھیں تو ملاقات ہوتی تھی. نصرت بھٹو صاحبہ بھی مجالس سننے آتی تھیں. موسیٰ خان بھی ہماری مجالس میں آیا کرتے تھے، جو کہ پاکستان کے مشہور جنرل تھے، اور انہوں نے جنگ جیتی تھی، نامور تھے. وہ گاڑی میں بیٹھ کے ہماری تقریر رضویہ میں سنتے تھے. اس کے بعد جب وہ جانے لگتے تھے تو مجھے سلام کر کے جایا کرتے تھے. تو جتنے بھی حکومت کی مشہور شخصیات ہیں، انہوں نے بہت ہمیشہ ہمارا ادب کیا. اور بہت سے لوگوں کے خطوط، مثلا نصرت بھٹو کا خط بھی ہمارے پاس موجود ہے جو انہوں نے ہم کو لکھا. اچھا، بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے ٹائم ٹو ٹائم تو شیئر کی چیزیں، آپ کی شادی، آپ کے بچے. یہ سب روگ ہم نے نہیں پالا، اس کی وجہ سے کہ شروع سے ہم نے کتابوں سے محبت کی اور کتابوں میں زندگی گزار دی. لکھنے کا کام کرتے رہے، سر اٹھا کے. ہم نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں. جب ہم نے دیکھا ہی نہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ دنیا کتنی رنگین ہے اور کیا ہے. کبھی مطلب فنکشنوں میں آدم نہیں والی گئے. غلطی آپ نے نہیں کی؟ نہیں، ہم جاتے ہی نہیں. ہم فنکشنوں میں بھی نہیں جاتے. شادیوں میں جو بہت قریبی کوئی ہمارا سامع ہے کہ جو واقعی میں بہت ہمارا مجلسی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے تو اس میں چلا جاتا ہوں. آپ کے کہنے کا مقصد، اگر آپ کی زوجہ ہوتی تو ایک کتاب نہ ہوتے؟ زوجہ ہوتی تو آپ یہاں بیٹھے بھی نہیں ہوتے، اور کیا وہ نکال باہر کر دیتی. اس ڈر سے آپ نے نہیں کی شادی؟ نہیں، ہم ڈرے بڑے. جب ہمیں چیز ہی نہیں معلوم تو ہم ڈریں گے کیوں؟ ہمیں آپ سے کہہ رہے ہیں نا، فرصت نہیں ملی. اب دیکھیں نا، اگر فرصت ملتی تو آپ کو انٹرویو بہت پہلے نہیں دے دیتے. تو مصروفیت کی وجہ سے دیر میں انٹرویو دے رہے ہیں نا آپ کو. تو مصروفیت کی اہمیت تو سمجھیں. جب پوری زندگی کا آدمی مصروف ہوگا تو جو اس کا پسند کا کام ہوگا وہی تو کرے گا. اچھا، شادی شدہ مرد زیادہ دلیر ہے یا آپ جیسے غیر شادی شدہ بڑے دلیر ہیں؟ نہیں، تو ہمارے پیروں میں کوئی بیڑیاں تھوڑی لگی ہیں. ہم تو آزاد ہیں. تو ہم اب یہ مثلاً میم بنے، اور آپ کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے میم کو کہ یہ مذاق ہے. ان کا یہ سمجھیے کہ تنقید ہے ایک طرح کی، یا جو بھی وہ کر رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے. تو اگر فرض کریں کہ اس کو کچھ لوگ برا مان رہے ہیں، تو اگر میری شادی کے بعد جو ہے بیٹا اس وقت میرا 30-32 سال کا ہوتا تو وہ سارے میم والوں کو جا کے گولی نہیں مار دیتا تم ہمارے باپ کے ساتھ یہ کرو. ابھی جو یہ لڈن جعفری صاحب کا معجزہ ہے، ان کی جو توہین کر رہے ہیں، تو ان کے 8 بیٹے ہیں. ابھی 8 بیٹوں نے دھمکی دی ہے کہ ہمارے باپ لڈن جعفری صاحب کے خلاف آپ جو پوسٹیں ڈال رہے ہیں اور ان کا نام استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ نے بند نہیں کیا تو ہم 8 کورٹ میں آپ کو طلب کر لیں گے. تو ابھی یہ آپ کے لیے افسوس کا مقام ہے، کاش بیٹا ہوتا، کاش شادی ہوتی اور یہ میم نہ بنتا. کوئی افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ اب ہزاروں بیٹے ہیں ہمارے. ایک اشارے پر ہمارے بیٹے سب آ جائیں گے. لیکن ہم یہ سب کام نہیں کرتے، ہمارا کام علمی ہے. اچھا، عام طور پہ آپ کو جو آفیشل نام ہے علامہ ضمیر اختر نقوی اس کا صاحب. جواب میں نہیں دوں گا، یہ سوال آپ نہیں کیجیے گا مجھ سے. بھیا بھی کہتے ہیں محبت سے آپ کو؟ ہاں، یہ دیکھیے گھریلو معاملات ہیں. وہ چونکہ خاندان محبت کا ایک نہیں، میری سنیں تو میری بہنیں، میرے چھوٹے بھائی،
بچپن سے مجھے بھیا کہتے آئے ہیں. اب ان کے بچے جب ہوئے وہ بھی بھیا کہنے لگے. وہ بچے مجلس میں آتے تھے. اب وہ سارے مجلسی لوگوں نے، بچوں نے، ماتمداروں نے دیکھا کہ یہ بچے بھیا بھیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے بچوں سے بات کرتے کرتے کہ تمہارے بھیا یہاں بیٹھے ہیں، تمہارے بھیا آ رہے ہیں، وہ خود ہی بھیا کہنے لگے. تو یہ ان کو محبت ان والا. کو محبت والا. تو یہ پورا کراچی اور جہاں جہاں امریکہ، لندن، آسٹریلیا میں یہ سب ہمیں بھیا پکارتے تو ہیں. ہم بھی آپ کو بھیا کہہ کہہ سکتے ہیں، ہمارے دیکھنے والے. کہہ سکتے ہیں، سب کہیں، سب کہیں. اچھا، جب یہ میمز آپ کے نظر سے گزرتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی نہیں، ہے؟ میں نہیں دیکھتا. نہیں دیکھتے. نہیں، میں نہیں دیکھتا. لیکن آپ فیس بک پر تو ہیں خود. نہیں، مجھے اطلاع دی جاتی ہے. جو لوگ میرے کمپوزر ہیں، جو میرے ملازم ہیں، وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، وہ ایک ایک ایکٹیویٹی کو محفوظ کرتے ہیں، وہ مجھے دیتے ہیں. تب میں کتاب فیس بک پہ لکھ رہا ہوں، وہ سارے پرنٹ نکال کے مجھے دیتے ہیں. اچھا، مجھے آپ کے پرنٹ دے دیے جاتے ہیں، تصویریں. جی. تو وہ بتا دیا جاتا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ پیج کا نام ہے، یہ اس کا ٹیلی فون نمبر ہے. وہ سب ہمارے پاس ریکارڈ آ جاتا ہے. لیکن میں میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں ایک میں تو جو ایسی تقریریں وغیرہ آتی ہیں، پوسٹیں آتی ہیں، میں اپنی تقریر کھول کے فیس بک پہ نہیں دیکھتا. ٹائم کہاں ہے؟ اچھا، ہمارے آپ پاس کے ٹائم علم میں بہت کہ کم ہے. جو یہ گیمز ہوتی ہیں موبائل میں، میرے بچے نے بتایا، افسام افام نے، دے وانٹیڈ ٹو سی یو، وہ آپ سے ملنا بھی چاہتے لیکن لیٹ نائٹ ہے اس لیے. وہ جی ٹی اے وائی سٹی گیم ہے، اس میں بھی آپ آ رہے ہیں، تو اس کی رائلٹی ملتی ہے آپ کو؟ پیسے ویسے دیتے نہیں، ہیں؟ میں تو کسی گیم میں نہیں ہوں. آپ کا ڈالا ہے ابھی انہوں نے ایک پیس انگریزوں نے گیموں میں، جو انگریزوں گیم ہے. تو انگریز نے ڈالا ہوگا، مجھے نہیں پتا. وہ تو برمودا ٹرینگل کا جو پیج ہے انگریزوں نے، اس میں میری تقریر ڈالی ہے. تو مختلف جو موضوع ہوتا ہے نا، تو وہ موضوع ایک جگہ گوگل کرتا ہے، وہ اس کا کام ہے. تو چونکہ انگریز بیٹھے یہ کام کر رہے ہیں، تو میں جیسے نیوزی لینڈ پہ بولا، تو اب نیوزی لینڈ پہ میں کھل جاؤں گا، ہزاروں لنک میں بھی آ جاؤں گا. تو جیسے میں سقراط کہہ رہا ہوں، یونان کہہ رہا ہوں، تو اب یونان کا لنک جہاں جہاں یونان آئے گا اس میں فوراً آ جاؤں گا. یونان میں بھی میرا نام آ جائے گا. تو جتنے لفظ میں نے بولے ہیں، ملکوں کے نام لیے، گوگل سرچ میں سب مل جائے. اچھا علامہ صاحب، آپ کے کچھ جملے بھی بڑے مشہور ہوئے جو نیگیٹو زیادہ لیے گئے نا. اب تو اکشے کمار نے بھی بول دیا یہ تو ہوگا. یہ سنا ہے میں نے، یہ مجھے پتہ نہیں. اور یہ جو یہاں کے پروگرام اینکرز ہیں جو پروگرام کر رہے ہیں، یہ بھی بول لیں. اور کچھ اسٹوڈنٹ اپنی تقریروں میں جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں بھی میری لغت کے لفظ بول رہے ہیں. یہ کوئی بری بات نہیں. تو اکشے کمار کے خلاف جائیں گے ایف آئی اے میں یا کوئی؟ نہیں، کیوں؟ یہ کوئی بری بات تھوڑی. جو لفظ استعمال کریں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. ابھی آپ نے کلام سنا کہ میں نہیں بتاؤں گا، تو اس نے تو شاعری کی ہے شاندار. تو اس پر منفی کو مثبت میں تبدیل کیا سب نے، بہت لوگوں نے قصیدہ کا. اور وہ منفی وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ کرتے یہ ہیں کہ انہیں آسانی ہو گئی ہے کہ جہاں کمنٹ ہوتا ہے تو وہاں یہ لکھ دیتے ہیں یہ تو ہوگا. اچھا، میں نہیں بتاؤں گا تو اب ختم ہونا چاہیے، آپ نے تو بتا دیا. ایک پوسٹ پڑ گئی ہے جس میں نے دوا بتائی، اس کے اوپر پڑا ہوا ہے کہ اب نہیں کہنا کہ میں نہیں بتاؤں گا، اب میں نے بتا دیا. یہ بھی آ گیا جملہ، اب میں نے بتا دیا. اچھا، آپ کے قریبی حلقے جو کہتے ہیں کہ علامہ صاحب جان بوجھ کے بھی ایسے کوئی چیزیں انجیکٹ کرتے ہیں اپنی تقریر میں یا ذکر میں، اپنی مجلس میں، تاکہ یہ ہٹ ہو. یہ کوئی ضروری نہیں. فیس بک ہمیشہ تو نہیں تھا. فیس بک تو ابھی 15-20 سال کے اندر آیا ہے. تو مجھے تقریر کرتے ہوئے تو 60 سال ہو گئے. تو 60 سال پہلے فیس بک کہاں تھا کہ فیس بک پہ مقبول ہو جائے. میں پہلے بھی مقبول تھا. میں ہمیشہ سے پاکستان میں مقبول ہوں. میں نے کام ایسے کیے ہیں. اچھا علامہ صاحب، آپ اپنے اندر ایک انجمن ہے، ہمارے لیے فخر ہے. آپ چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا ہیں، فنگر ٹپس پہ آپ کو دنیا کی نالج ہے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ سے مستفید ہو گئے، علم حاصل کیا، ذاکر بن گئے، لیکن اب وہ آپ کو اپنا استاد نہیں مانتے. نہ مانے. یہ تو پرانی ریت چلی آ رہی ہے. یہ تو بڑے بڑے شعراء اور نثر نگاروں کے شاگرد سیکھ کر گئے اور وہ مکر گئے. تو اب کس مصلحت کی وجہ سے ہوتا ہے؟ خود حضرت علی سے جو لوگ سیکھ رہے تھے یا امام صادق علیہ السلام سے جو سیکھ رہے تھے، مثال موجود ہے امام ابو حنیفہ کی. تو سیکھا تو امام محمد باقر علیہ السلام سے. علم تو لیا فقہ لی امام جعفر صادق علیہ السلام سے. بلکہ یہ تک کہا کہ اگر میں 2 سال ان کے پاس بیٹھ نہیں جاتا تو میں ہلاک ہو گیا تھا. امام ابو حنیفہ نے کہا. اور اس کے بعد وہ خود ہی امام بن گئے اور بن کے ایک فرقہ بھی بنا لیا انہوں نے، اہل سنت کا فرقہ بنا لیا.
تو بھائی استاد کو چھوڑ کے، استاد کی فقہ چھوڑ کے جہاں سے تم نے لیا، تم نے استاد اپنا بھی فرق فرقہ نہیں بنا، پڑنے والا. تو امام صادق پہ کیا فرق پڑا؟ تو شاگردی تو وہیں جائے گی نا. حضرت علی سے جن لوگوں نے سیکھا وہ الگ ہو گئے. حدیثیں پھر یہ بے ادب جو ہوتے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے علامہ ان صاحب؟ کا دیکھو دو ہوتے ہیں، ایک بولا جاتا ہے نمک حرام، اور ایک بولا جاتا ہے سبق حرام. جو سبق لے کے مکر جائے اسے کہتے ہیں سبق حرام، اور جو نمک کھا کے پھر جائے اسے کہتے ہیں نمک حرام. تو وہ اس کے گناہ گار ہو رہے ہیں، گناہ گار ہو رہے ہیں. اچھا، یہ جو علامہ صاحب کرونا کی جو سچویشن ہے، ابھی تو مارکیٹیں بھی کھلنے کا سپریم کورٹ نے بھی حکم جاری کر دیا، تو نہیں سمجھتے سماجی جو ڈسٹینس ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ پھر تھریٹ موجود ہے کرونا کی؟ نہیں، یہ مسئلہ جو ہے وہ نزاعی ہو گیا، تضاد آ گیا. آدھے سے زیادہ لوگ دنیا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا کوئی کرونا وغیرہ نہیں. اور جو لوگ زور لگائے ہوئے ہیں، بہت سے ڈاکٹرز، بہت سے حکمراں، تو نائجیریا کا قصہ سنا ہوگا کہ وہاں کے صدر نے پپیتے کا ڈی این اے نکال کے بھجوایا. تو چونکہ وہ کیمسٹ ہے، اس نے پی ایچ ڈی کیا کیمسٹری میں، تو اس نے نکالا سب کے، ایک بلی سے کے لے لیا، ایک اس کا لے لیا، ایک جانور کا لے لیا، اور اس طرح 6-7 اس نے پھلوں کے لے لیا اور وہ بھیج دیا. وہاں سے رپورٹ آئی کہ سب کو ڈی این اے. اس نے سب کو گرفتار کر لیا کہ پپیتے کو بھی ڈی این اے. تو پپیتے کو کھانسی، نزلہ، زکام، سب بخار؟ دکھا دیا انہوں نے کہ اس کو کھانسی آ رہی ہے پپیتے کو. وہ گرفتار ہو گئے، پتہ چلا وہ کسی ملک کی شے پر پیسے لے کے یہ کر رہے تھے. تو بہت سے ملک جو ہیں اس کو چلا کر پاکستان میں دیکھتے ہیں وفاقی حکومت ایک پیج پہ نہیں، سندھ حکومت ایک پیج پہ نہیں، اب تو سپریم کورٹ نے الگ ڈائریکشن دے دی، کیا کہیں گے؟ ہاں، تو وہ اسی لیے تو نہیں ہے کہ کسی کو یقین ہے کہ ہے اور کسی کو یقین نہیں ہے، کچھ شک میں پڑے ہیں اور معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ رہا، اس لیے کہ اتنی پوسٹیں آ چکی ہیں کرونا کے خلاف بھی اور کرونا کے فیور میں بھی. تو اب ظاہر ہے کہ عوام یہ فیصلہ کیسے کریں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب، ادب سے تعلق ہے، شاعری کرتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں، اور موسیقی سے دلچسپی؟ نہیں، اس سے نہیں دلچسپی ہمیں بالکل نہیں ہے. بس یہ کہ جو کلام پڑھا جاتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے، سوسخانی ہوتی ہے، وہ ہم بیٹھ کے محرم میں سن لیتے اچھا، ہیں. ویسے کوئی نوے گلوکار آپ کو پسند رہا، غزل گائک کوئی؟ نہیں، ہمارے جو حلقے کے لوگ تھے، جو سوسخان تھے، اس میں ایک بہت اچھے ان کا جو ہے خوشگلو تھے اور لحن سے پڑھتے تھے. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ترنم لفظ نہیں بولا جاتا، ہمارے ہاں لحن بولا جاتا ہے. لحن اور ترنم میں فرق ہے. تو سوسخانی اور نوحہ جو ہے وہ لحن میں ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ایک بھائی محسن نقوی تھے، وہ یہیں ہمارے انچولی میں رہتے تھے. ان کو بہت عبور تھا سوسخانی پر. تو ان سے مجھے بہت سی باتیں اس کے بارے میں پتہ چلیں کہ طرزیں جو ہیں کیا ہوتی ہیں، نوحہ کیسے پڑھا جاتا ہے. وہ سب چونکہ سکھاتے تھے اپنے شاگردوں کو، تو وہ میں نے دیکھا، وہ مجھے ساری یعنی چیزیں. مہدی حسن صاحب، نصرت فتح کوئی آپ کو پسند نہیں، میڈم نور جہاں؟ نہیں، مہدی حسن جو ہے یہاں انچولی میں رہتے تھے نا، تو مہدی حسن کے جو لڑکے ہیں سارے، آصف وغیرہ، وہ ہماری مجلس میں آتے تھے. خود مہدی حسن بھی ہماری مجلس سننے آتے تھے. اور مہدی حسن کا نام جو ہے، جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی والدہ نے منت مانی تھی حضرت قاسم کی مہندی پر. تو مہندی حسن ان کا نام اسی لیے تھا کہ مہندی سے وہ ملے تھے. اور حسن اس لیے کہ جناب قاسم کے والد ہیں حسن، تو انہوں نے دونوں نام ملا کے، ماں نے اور باپ نے ان کا نام رکھا تھا. اور ان کے بہت سے بیٹے مر گئے تھے، تو ایک بچا، تو اسی لیے بچا کہ وہ ان کی منت تھی. تو ان کے ماں باپ ہر سال 7ویں کو مہدی حسن کی منت بڑھاتے تھے. تو مہدی حسن کے جب ماں باپ مر گئے تو مہدی حسن کے گھر سے وہ مہندی نکلنے لگی. تو وہ ہر سال حضرت قاسم کی مہندی، اب مہدی حسن کا بھی انتقال ہو گیا تو ان کے بچے نکالتے ہیں. اور یہ ابھی رضا شاہ یہاں پر ہمارے پاس بیٹھے ہیں، یہ نوحہ پڑھتے ہیں، ان کے پڑوسی تھے مہدی حسن صاحب. اچھا علامہ صاحب، فلمی دنیا کی بات کریں، بھلے آپ نہ دیکھتے ہوں، لیکن کوئی فیمیل اسٹار پسند؟ میں تو ٹی وی نہیں دیکھ پاتا، 2 سال سے میں نے اپنا ٹی وی نہیں کھولا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکے اور نہیں دیکھ پاتے. ہاں، اب مثلاً دیکھو حامد علی خان ہے،
تو وہ لاہور میں ہمارے ساتھ سوزخانی مجلس میں کرتا ہے. پھر اس کے بیٹے علی ولی نایاب اس سال انہوں نے عشرے میں ہمارے ساتھ سوزخانی کی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم بمبئی گئے تھے تو وہاں بڑے بڑے جو بڑے اسٹار ہیں، لیجنڈ ہیں، انہوں نے دعوت کی اس کی نایاب کی، حامد علی خان کے بیٹے کی. تو اس نے بتایا کہ وہ سب آپ کے کیسٹ مجالس کے سنتے ہیں اور آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. انہوں نے سلام کہلایا ہے کہ علامہ صاحب سے ہم یوٹیوب پر مجلس کے لنک لے کر اپنی بڑی اسکرین پر دیکھتے ہیں اور بچوں کو دکھاتے ہیں کہ زبان سیکھو اور اس طرح بولنا سیکھو. علامہ صاحب اتنا بڑا نام، اتنا بڑا فیم، اتنی شہرت، اتنی عزت، اتنی عقیدت لاکھوں لوگوں کی، تو ایسی پرسنالٹی کو سیاسی جو رہنما ہوتے ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینک جو ہوتے ہیں، وہ ہٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جوائن کریں. عباس کمیلی صاحب کو دیکھتے ہیں، دیگر جو بڑے بینیفیشری رہے آپ کے شیعہ علماء، تو آپ کیوں نہیں مستفید ہوئے؟ نہ سینیٹر بنے، نہ ایم این اے بنے. دیکھو، ہر آدمی کی آئیڈیالوجی الگ ہوتی ہے. تمام سیاسی پارٹیوں کو، یہاں جو سیاسی لوگ ہیں ان سب کو میری جو ہے آئیڈیالوجی پتہ ہے. میں ممبر پر سیاست کے خلاف بولتا ہوں، اس لیے کہ سیاست اور اسلام کا ٹکراؤ ہے. اسلام دین ہے اور سیاست جو ہے عیاری اور مکاری ہے. تو دین میں سیاست نہیں ہے. سیاست جو ہے یہ یونان سے نکلی ہے، اور پولیس کا لفظ جو ہے وہ وہاں کی بلڈنگ ہے جو پہلی دنیا کی اسمبلی بنی تھی، وہ یونان میں بنی. میں اس کو دیکھنے گیا تھا اور میں وہاں پر ملا بھی لوگوں سے اور بیٹھا بھی جو آثار قدیمہ کے آفیسرس ہیں، اور یونان کے بڑی بڑی شخصیتوں سے میرا یونان ٹی وی پہ انٹرویو بھی ہوا. تو یہ سیاست جو ہے اور فلسفہ، یہ دو چیزیں یونان سے نکلی ہیں اور پوری دنیا نے ان سے لیا. سقراط، افلاطون اور ارسطو، انہوں نے سیاست پہ کتابیں لکھی. اس کے بعد اسی سے سیکھ کر پرانی سیاست، اگر یونان کی سیاست کے ساتھ دنیا میں کوئی سیاست چل رہی تھی تو سب سے پہلی سیاست انڈیا کی تھی. اور چانک جو ہے چندر گپت موریہ کا وزیر اعظم، سب سے پہلے اس نے دنیا کا پہلا آئین بنایا، اور اسی کے آئین پر آج ہندوستان کا آئین امبیڈکر نے بنایا. تو یہ چانک کے میرے پاس چانک کی سوانحیات اور اس کے علمی اور سیاسی جو قول ہیں وہ سب میرے پاس ہیں. اگر چانک کو کوئی پڑھے تو ظاہر ہے کہ وہ سب ہندی میں، سنسکرت میں چیزیں ہیں، پاکستانی اسے نہیں پڑھ پائیں گے. علامہ صاحب، آپ سیاست کو عیاری اور مکاری کہتے ہیں، لیکن ہمارے سیاست جان جو کرپشن کر کے قومی خزانے کو لوٹنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہم یہ عبادت کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں، اپنا اپنا نظریہ ہے، لیکن سیاست کو دنیا میں اچھی نظر سے کہاں دیکھا جا رہا ہے. دیکھو نا، انگریزوں نے اس کو پوری دنیا میں رائج کیا جو ہے، تو وہ اسمبلی کا طریقہ کار، جمہوریت انہوں نے نام رکھا اور اسمبلی میں فیصلے ہوئے. اس کے باوجود انگلینڈ والوں نے ملکہ کو برقرار رکھا. ساری دنیا سے سرمایہ داری اور بادشاہت کو ختم کر دیا گیا. ایران کی بادشاہت ختم ہو گئی اور ملکوں کی، افریقہ کے ملکوں کی بادشاہت ختم ہوئی، جاپان کی ختم ہوئی. تو یہ اثر تھا امریکہ اور برٹش کا، لیکن برٹش نے اپنی ملکہ کو قائم رکھا اور اسمبلی بھی رکھی. آخر میں بھی سحری کا ٹائم ہو رہا ہے. علامہ صاحب، ہمارے ویورز کو، ہمارے فالوورز کو اور اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دینا ہے؟ بالخصوص جو سندھ میں زبان کی بنیاد پر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، کراچی اور سندھ کہا جاتا ہے، یہ تفریق کے بینیفیشری کچھ اور ہوتے ہیں، کیا کہیں گے صوبے کے عوام کو؟ نہیں، ہمارے پاس جو سندھی پروفیسر ہیں، جیسے عبداللہ صاحب ہیں، عبداللہ موسوی صاحب ہیں، اور جو میوزیم کے انچارج ہیں حیدرآباد سندھ سے، بڑے بڑے شعراء جو ہیں سندھ کے اندر، ان کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں اور فیس بک پہ ای میل پیغام آتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو سندھ کے میوزیم میں پرانے جو مخطوطات رکھے تھے شاعری کے، ان کے شعراء کے دیوان، تو سندھی یعنی 200-250 سال پہلے جو شعراء سندھ میں گزرے ہیں، وہ 3 زبانوں میں شاعری کرتے تھے. یہ ابھی کسی کو نہیں معلوم. وہ نسخے میں نے منگوا لیے یہاں میوزیم سے، فوٹو اسٹیٹ کرا کے سب میرے پاس رکھے. میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے سندھ میں اردو مرثیے کی تاریخ، اور اس میں نے تقریباً
100 شعراء سندھ کے، ان کی حالت زندگی اور ان کے افکار اور ان کی شاعری کے نمونے دیے، فارسی کے بھی، سندھی کے بھی اور اردو کے بھی۔ تو وہ سندھی میں بھی شاعری کرتے تھے، کمال تھا، اور اردو میں بھی کرتے تھے اور فارسی میں بھی کرتے تھے، یہ بات ہی کسی کو نہیں معلوم۔ سندھی اہلیت رکھنے والے لوگ۔ سندھی کا علم، خلیج بیگ یہاں ایسی شخصیت گزرے، ان کے پوتے سے میں ملا ہوں، اور ان کے پروتے یہاں کیا کہتے ہیں پرنسپل بھی تھے بندر روڈ کے اس میں اسکول میں، تو میں پورے خاندان سے ملا ہوں، عباس صاحب سے ملا ہوں، اور خلیج بیگ کا سارا جو اثاثہ وہاں رکھا ہے وہ مجھے دکھایا گیا، ان کی کتابیں، ان کے یہاں جناب سید سجاد کے گلے کے طوق کا ایک ٹکڑا ان کے چلا رہا ہے وراثتاً، وہ دکھایا۔ پھر ایک ایسی البم ہے ان کے گھر پر خلیج بیگ صاحب کے، ٹنڈو آغا میں، تو حیدرآباد سے تانگے کا سفر ہے ٹنڈو آغا، تو میں تانگے پہ گیا تھا، بہت پرانی بات ہو گئی، قریب 30-40 برس پرانی بات ہو گئی، جب انہوں نے بہت سی چیزیں تحفے میں مجھے دیں، وہ میرے پاس ہیں۔ ان کے پاس ایک ایسا البم ہے کہ تمام اسلامی شخصیات جو پرانی گزری ہیں، تمام جتنے بھی نبی گزرے ہیں اور تمام صحابہ، ان کی تصویریں ان کے پاس ہیں، وہ حیرت ناک چیز ہے، اور اس پہ ڈان میں مضمون بھی چھپا تھا۔ شکریہ۔ ہاں، تو خلیج بیگ نے یہاں تعلیم پھیلائی سندھ میں، اور یہ جو آپ کے قلعہ خیرپور کے نواب ہیں، ان کے یہاں اتنی علمیت تھی گھوٹکی وغیرہ میں اور خیرپور میں، کہ وہ ایک استاد لکھنؤ سے بلا کے اپنے یہاں رکھتے تھے جو ان کے بچوں کو اردو سکھاتا تھا۔ اس وجہ سے یہاں کے شعراء اس دور میں اور رکھتے تھے۔ اچھا، بہت سی شعراء دلی کے ادھر سے جاتے تھے ایران زیارت کرنے، تو وہ ٹھٹے کی طرف سے سندھ کی طرف سے گزر کے ایران جاتے تھے، تو وہ اتنی مہمانداری سندھیوں نے ان کی کہ وہ یہیں رک گئے اور گھر واپس ہی نہیں گئے۔ تو اس میں صابر دہلوی ایک شاعر ہیں، تو وہ 250 سال پہلے دہلی کے بادشاہ کے پاس ملازم تھے، ایران جا رہے تھے، یہاں سندھیوں نے انہیں روکا، ان کی شاعری سنی، اور اس کے بعد کہا ایران سے جب آپ واپس جائیں گے ہم آپ کو ایک بہت بڑی کوٹھی دیں گے، گھوڑا دیں گے، نوکر دیں گے۔ وہ یہیں رک گئے اور یہیں انہوں نے شادی کی، یہیں ان کی اولاد اب تک موجود ہے۔ عظیم ثقافت ہے ہماری، ہاں، ثقافت بھی ہے، ثقافت بھی عظیم ہے۔ بہت عظیم سندھ کی ثقافت، ظاہر ہے کہ جو موہنجو داڑو کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو وہ ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے، کہ پتھر کے زمانے میں، لوہے کے زمانے میں قدیم ترین۔ پھر اس کے بعد سندھ راستہ تھا جو افغانستان اور ترکی اور ایران سے لوگ آتے تھے، وہ ادھر سے گزرتے تھے، اور انہیں مثلا سکندر، میں نے تو کہا ہے تقریر میں کہ سکندر اعظم ملیر تک آیا پنجاب سے، پھر وہ سندھ میں آیا، اور اس کی تفصیل میرے پاس ہے کہ اس نے یہاں کیا کیا